السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ موجود ہے حسن ایوب. حسن کیسے ہیں آپ؟ آج بالکل ٹھیک نہیں ہوں. آپ میرے پہ بہت غصے پہ ہو. نہیں, مجھے بالکل غصہ نہیں ہے. آپ بہت غصے میں میرے اوپر اور مجھے اندازہ ہے آج میری خیر نہیں ہے. نہیں, اوور آل ایک ویسے بات ہے کہ موسٹلی لوگوں کو لگتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں. میں بالکل پی ٹی آئی کی سپورٹر نہیں ہوں. میں عمران خان کو ضرور سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ عمران خان کے ساتھ جو کیا اور جو ہوا اور جو ہو رہا ہے اس کے بعد کوئی بھی انسان جو عقل اور شعور رکھتا ہے وہ آواز اٹھائے گا. پوری دنیا میں پاکستان ایکسپوز ہو چکا ہے نون لیگیوں کی وجہ سے. کرپشن کے لیے تصویر دکھائی جاتی ہے کینیڈین یونیورسٹی میں ان کی نواز شریف صاحب کی. اس کے علاوہ پتہ لگتا ہے کہ جو 8 فروری کو پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے وہ بالکل فیئر نہیں تھے اور یہی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں آلریڈی پینڈنگ ہے جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے. اب سپریم کورٹ کا کیا اختیار ہے اس پہ اور سپریم کورٹ کیا اقدامات لے سکتی ہے کیونکہ آپ کا ملک انٹرنیشنلی ایکسپوز ہو کر رہ گیا ہے. اب سپریم کورٹ میں آج جو یہ سنی اتحاد کونسل جس پہ بہت سے ایشوز آگے کہا جاتا ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیوں کیا. میں نے خود یہ پوچھا کہ کیوں جوائن کیا. آج میں کھل کر بات کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا گیا, لوگوں کی ماں بہنوں کی عزتیں اچھالی گئیں, طیبہ راجہ کو بالوں سے کھینچ کے گھسیٹا گیا, کیا کیا نہیں ہوا. لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے. ایک دوسری جماعت بنائی گئی تھی کہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے تو کل کو پی ٹی آئی جو ہے ان کے پاس ایک بیک اپ پلان ہو. 11 بجے بلے کا نشان چھینا جاتا ہے اور پھر بھی کہا جاتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ کرپٹ عمران خان نااہل جو کہ اس وقت جیل میں ہے. الحمدللہ عمران خان نااہل بھی ہوں گے, کرپٹ بھی ہوں گے, بہت برے ہوں گے, لیکن وہ بھگوڑے نہیں ہیں. ان کے کوئی پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے تھے. بہت اسٹرانگ نروز کے انسان ہیں, آج بھی بڑی ہمت کے ساتھ جیل میں بیٹھے ہیں. پائلز کا ایشو ہے, پائلز کا ایشو ہو, ان کو کینسر کا ایشو ہو, کوئی بھی ہو, وہ بھگوڑے نہیں ہیں. ان کو چھوٹے چھوٹے مائنر ایشوز نہیں ہوتے. چلے پائلز کا ایشو ہو گیا, پاکستان میں 80% مردوں کو ہوتا ہوگا. جو بھی ہے وہ بھگوڑے نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ. دوسری بات یہ کہ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ عمران خان اگلے 5 سال جیل سے نہیں آئیں گے. آپ نے بھی کہا بہت دفعہ 1 سال کا ٹائم دیا ہے, 1 سال میں نہیں آئیں گے, 2 سال میں نہیں آئیں گے. چلیں آپ لوگ مطلب آپ لوگوں کی دلی مراد ہے کہ عمران خان کو تو جیل میں کچھ ایسا ہو جائے وہ آئے نہ. پھر آپ کے فارم 47 کے پی ایم کہتے ہیں کہ آئے مذاکرات کر لیں. کیا فارم 47 کے پی ایم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کہ آئے مذاکرات کریں؟ آپ تو خود جس طرح سے آئے ہیں پوری دنیا کو پتہ ہے کس طرح آپ تو دنیا میں مشہور ہو کے رہ گئے ہیں. اب آپ بتائیں کہ اس پہ آپ کا کیا سٹانس ہو سکتا ہے. لائک مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ایکسپوز ہونے کے بعد, اتنا کرپٹ ہونے کے بعد, اتنے بھگوڑے ہونے کے بعد آپ لوگ اتنے دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آئے مذاکرات کریں. آپ اگر بات کر رہی ہیں کہ امریکی عوامی نمائندگان میں جو ایک ریزولوشن منظور ہوئی ہے ایک اوور ویلمنگ میجورٹی سے, جس میں پاکستان میں ہونے والی ہیومن رائٹس وائلیشن اور فیبرری 8 الیکشنز کے اوپر انہوں نے جو ہے ریزرویشن شو کی. بالکل کیا. اب اس پر بات کرنا چاہ رہی ہیں پہلے؟ میں اوور آل سب پر چلیں بات کریں, لیکن ایک اس سے سٹارٹ لیتے ہیں. اچھا, اس معاملے میں تو میرا سٹانس بڑا مختلف ہے. دیکھیں, آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن زیادہ ہیں یا ہندوستان میں؟ جہاں پہ بھی ہے اس وقت پاکستان کی بات ہو رہی ہے. ہندوستان میں پاکستان کے مقابلے میں 100 گنا ہیومن رائٹس وائلیشن زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں, جس قسم کی وہ حرکات کر رہے ہیں, جس طرح کا وہ ٹارچر کرتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں بروٹلی, گھروں میں گھس کر گھروں کو آگ لگاتے ہیں, ان کے کرسچنس کے ساتھ جس طرح وہ کر رہے ہیں وہاں پر, تو جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہندوستان میں ہیں شاید دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں ودن جو اسٹیٹ خود کر رہی ہو. جو پیلسٹائن میں ہو رہی ہے وہ تو اسرائیل کر رہا ہے نا, ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, لیکن وہ تو ایک وار ہے حماس کے ساتھ ان کی, اور بیسیکلی پیلسٹینینز کو اور غزہ اسٹرپ کے اوپر انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے. اس اسپیسیفک ایشو میں جب اتنی ہندوستان میں وائلیشن ہے تو امریکہ کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی, تو جو یہ امریکی جو ہے ایوان عوام نمائندگان ہیں, اس میں انہوں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ آپریشن گولڈ سمتھ 2 ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے جو ان لاز ہیں, سابق ان لاز, جہاں پر آج بھی ان کے بچے جن کے پاس موجود ہیں, جمائمہ گولڈ سمتھ, اور وہ ایک لابی ایکٹیویٹ ہوئی ہوئی ہے جو کہ جوش فیملی ہے. وہ جوش فیملی ہے, وہ جوش فیملی کے انفلوئنس ہے امریکہ میں, اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ جس طرح اسرائیل کے معاملے میں امریکہ سپورٹ کرتا ہے ہمیشہ. جی, وہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کا نام ہے حافظ سید عاصم منیر.
وہ اس وقت بیرونی کسی قسم کا پریشر وہ لینے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا کہنے کا مقصد بڑی سمپل سی بات ہے کہ پاکستان کے جو داخلی سلامتی کے معاملات ہیں یا پاکستان کے انٹرنل افیئرز ہیں اس کے اندر وہ الاؤ نہیں کرتے. جیسے ایک طرف تو ایک سانس میں کہتی تھی جب ان کو نکالا گیا تو ایبسلوٹلی ناٹ کہا پی ٹی آئی والوں نے, اور انہوں نے کہا جی کہ امریکی غلامی نامنظور. اور آج امریکی ہی جو ہے وہ ایک اسمبلی کی نون بائنڈنگ ریزولوشن کے اوپر دھمال ڈال رہے ہیں. میں تو ان کی عقل کے اوپر ماتم کرنے کا دل کرتا ہے کہ عقل نہ ہو تو مجھے ہی موجہ. ٹھیک ہے, پھر اسی امریکہ کے پاس آپ جاتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے ہماری سفارش کر دیں, ہمیں قرضہ دے دیں کیونکہ ہمارے کچھ ہم نے اپنی عیاشیوں کے لیے ہمیں عوام کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ڈالنا ہے. پھر اسی امریکہ کے آپ لوگ جو ہے وہ مریدی بھی کرتے ہیں. پھر اسی امریکہ کے لیے آپ کی عوام ویزے بھی اپلائی کرتی ہے جو ریجیکٹ ہوتی ہے. تو پھر اگر امریکہ اتنا برا ہے تو اس سے بالکل قطع تعلق کر دیں. آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان, وہ جو ڈونلڈ لو کا نام لے لیا جی, بڑے ملکی حالات خراب کرنے کی کوشش کی. کل خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کر دی, آپ بھی تو پھر امریکہ کے ساتھ اس وقت کیونکہ آپ کی اگینسٹ ایک ریزولوشن آ گئی تو آپ نے ٹویٹ کر دی. جو امریکی حکومت ہے وہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. یہ جو چند جو پولیٹیشینس ہیں جنہوں نے ریزولوشن جس کو پاس کیا ہے, اس ریزولوشن کا جو موور ہے وہ بندہ, اس کا اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, ہی از اے پرسن کہ جو کہ اسرائیل کی جارحیت جو غزہ کے اوپر اس کو, یہ تو الزام تراشی ہے نا. جی میں ابھی آپ اگر کہ جی انہوں نے کیونکہ نون لیگ کے خلاف ایک چیز کہہ دی جو اوور آل ایک سچ بات کہہ دی. اس میں نون لیگ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ اینڈ ویری فیئر. جینٹلمین کا نام بھی میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کا نام ہے جی کدھر گیا یار, ان کا نام ہے ریچرڈ میکارک. ٹھیک ہے, ان کا نام ہے ریچرڈ میکارک. ٹھیک ہے. اب ریچرڈ میکارک کو آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کر لیں. صحیح. ان کا اسرائیل اور جو پیلسٹین ڈسپیوٹ ہے اس کے اوپر ان کا موقف دیکھ لیں اور ان کو دیکھ لیں گے کتنا ہارڈ لائنر ہے. تو یہ تو ویسے ہی ان کا مخالف ہے مسلمانوں کا. تو اب ایسے بندے کی جو انفلوئنس بھی رکھتا ہے اس نے ووٹ بھی لے لیے, اور پی ٹی آئی نے وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اپنی پی آر کمپنیز ہائر کی ہوئی تھیں جس میں انہوں نے اپنی لابی جو ہے لابی فرم ہائر کر کے تو ان کے ذریعے کام کیا, لیکن they have done well, I must say. They have done something which is absolutely well, which is absolutely based on facts and figure, regardless of the party prejudice which you or I have. وہ جو بھی آیا ہے وہ بالکل صحیح آیا. اب آپ وہ ڈیفینس منسٹر بھی ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں جی بڑی آپ انہی انگریزوں سے تو مانگتے ہیں, اپنے لیے امداد مانگتے ہیں, آپ انگریزوں کے غلام ہیں, آپ یہ کرتے ہیں. ان کے دورے معیار کے اوپر مجھے تھوڑا سا تعجب ضرور ہے. تو دورہ معیار تو پھر ایک طرف آپ دیکھیں کہ جتنی انسانی حقوق کی وائلیشنز ہندوستان میں ہیں, اچھا ہندوستان میں ہوتی ہیں وائلیشنز بھی ہوتی ہیں, بالکل ہے, پاکستان زیادہ ہے نا مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے. مسلمانوں کے ساتھ کیا باقیوں کے ساتھ بھی, تو وہاں پر ریزولوشنز کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ ریگنگ نہیں کرتی. جی اسٹیٹ ٹیررزم میں تو اور یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ لے رہے ہیں. ریزولوشن کو پڑھیں تو صحیح نا. تو ریزولوشن میں یہ بھی تو ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہوئے وہ فیئر نہیں ہوئے. اصل میں کیا پرابلم ہے ان کو؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو ہوئی نا. اصل ایک چیز صرف ایک چیز, سوری میں آئی ایم کٹنگ یو, جس وقت وہ ایک فتح مکہ ہوئی تھی اس وقت بھی تو کفار کو معاف کیا گیا تھا. کیا گیا تھا, ایک اعلیٰ ظرفی دکھائی گئی تھی. پی ایم صاحب کہتے ہیں عمران خان کو معاف کر دیں. عمران خان کو کیوں معاف کریں؟ پی ایم صاحب کہتے ہیں آئے مذاکرات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پی ایم کہتے ہیں مذاکرات, فارم 47 کے پی ایم کہتے ہیں آئے مذاکرات کرتے ہیں. آپ نے چل عمران خان کو تو آپ نے جیل میں رکھا ہے, جو ویسے لوگ جن کا کسی کیسز سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا وہ پچھلے 1.5 سال سے 1 سال سے جیلوں کے اندر ہیں, آپ ان کو نکال دیں. آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, ان پر مقدمات ہیں, ان کے اوپر مقدمات ہیں, جھوٹے مقدمات, 9 مئی کے جھوٹے مقدمات جن میں ان لوگوں کو کچھ لینا دینا نہیں تھا. کچھ باتیں بالکل فیئر ہیں. کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن ہے. بالکل ہے. عمران خان تو کہتا ہے کہ جنہوں نے 9 مئی کیا ہے وہ بڑے قابل مذمت ہے, ان کو پکڑیں بے شک بند کریں. جن اصلی لوگوں نے 9 مئی کیا ہے, جن کو نہیں کرنا چاہیے تھا. عالیہ حمزہ کو آپ نے دیکھا تھا؟ بالکل دیکھا تھا. اپنے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھا تھا؟ بالکل دیکھا تھا. اس میں جاتے کیا کیا انہوں نے, دیکھا تھا آپ نے ان کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا. جو صنم جاوید ہے, ٹھیک ہے, اور جو فلک جس کو بالوں سے کھینچا گیا تھا, وہ جاتی بھی وہاں پر آپ نے دیکھی تھی. بالکل, جس کو گھسیٹا گیا بالوں سے. نہیں, وہ طیبہ راجہ, وہ طیبہ راجہ. تو پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ان کا نام طیبہ راجہ ہے,
وہ طیبہ راجہ صاحبہ جو ہیں دوپٹے عورتوں کی عزتیں عورتوں کے ساتھ پتہ نہیں وہ کیا انہوں کیا نے ہوا, خود دوپٹہ سامنے پھینک دیا تھا نا, انہوں نے کھینچا نہیں تھا, بالوں سے دوپٹہ انہوں نے اتار کے پھینکا تھا, انہوں نے دوپٹہ پھینکا, آپ نے بالوں سے کھینچ لیکن دوپٹہ کھینچا نہیں گیا. انہوں نے ہاں وہاں پر جو ایک آپ کو پتا ہے کہ جب موب کھڑا ہوتا ہے نا اور جب رائٹس اینٹی رائٹس پولیس کھڑی ہوتی ہے تو وہاں پر پھر کوئی اس قسم کے اخلاقیات نہیں ہوتی, موب کو ہی کنٹرول کر رہے تھے نا, پورا راستہ دیا گیا کہ آئے. موب کو جو ہے وہ یعنی اور تیلی لگا رہی تھی طیبہ راجہ, دوپٹہ پھینک کے. آپ کو پتہ ہے دوپٹہ پھینکنا ایک روایت تھی جنگ کے دور میں, ایک روایت تھی کہ جس وقت جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو اس وقت دوپٹہ پھینکا جاتا تھا. وہ تو ان کے بیانات آ چکے تھے نا سوشل میڈیا پر, ٹھیک ہے, پھر ان کے بال کھینچے کہ چلیں ادھر ہم نہیں جاتے. ایک اور بات پہ آ جاتے ہیں, دوہرے معیار آپ کی نون لیگ کے. آپ کی یہ نون لیگی ہیں یا نہیں ہے مجھے آج تک یہ بھی نہیں پتا اس بندے کی پارٹی کون سی ہے جو انگلیاں ہلا ہلا کے کہتا تھا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا, میں معافی نہیں مانگوں گا. آج کیا ہوا, معافی مانگ لی. آپ نے بھی کہا تھا, آپ نے بھی کہا تھا وہ چلے کل آپ نے بھی کہا تھا کہ وہ معافی نہیں مانگی. جی میری ان سے بات ہوئی تھی, ان سے مجھ سے مشورہ کر کے. ٹھیک ہے, تو ان کی وہ انگلیاں اتنا جو انہوں نے کہا فیصل واوڈا کسی سے معافی نہیں مانگی. انہوں نے فیصل واوڈا نے کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, اطہر من اللہ سے معافی نہیں مانگی. ٹھیک ہے, بس ویسے انہوں نے اوور آل عوام سے کہا جی معاف کر دو. نو سپریم کورٹ سے ان کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے دیکھا. تو میں بھی وہی کہہ تو میں نے جب مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا کیا تو میں نے کہا جی کہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ ایک بہت آنریبل شخصیت ہے, نو ڈاؤٹ. اور میرا نہیں خیال کہ آپ اگر انہوں نے آپ کو ایک موقع دیا ہے تو آپ ان کی جو وہ چاہ رہے ہیں آپ کر دیں, ریگارڈلیس کہ ہی از آف دا ویو. جو میری بات ہوئی کہ جو لفظ انہوں نے بولے ہیں کوئی کنٹمپچوس نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر دل آزاری ہوئی ہے تو میں عدالت سے معذرت خواہ ہوں. تو مانگ لی, ٹھیک ہے, بات تو معافی کی عدالت سے, یعنی انہوں نے معافی کی بات مانگی ہے تو وہ اطہر من اللہ سے نہیں مانگی. اطہر من اللہ سے نہیں مانگی, لیکن کنٹمپٹ بھی ان کو سپریم کورٹ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کے آنر کے اندر یہ کیا ہے, اور وہ ابھی آئیں گے, وہ بھی آئیں گے, وہ کہیں گے جی میں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ کوئی کنٹمپچوس نہیں ہے. اور میں بھی کہتا ہوں جی کہ فیصل واوڈا نے جو بات کی ہے وہ کنٹمپچوس نہیں ہے, اینڈ آئی ریپیٹ اٹ اگین, اور میں معافی نہیں مانگوں گا جی. میں معافی نہیں مانگوں گا. اور اس بات پر کوئی اگر میری پگڑی اچھالے گا, کوئی بھی, چاہے وہ ایکس وائی زیڈ ہے, اگر میرے کو پگڑی اچھالے گا تو میں اس کی پگڑی کا فٹ بال بناؤں گا. ٹھیک ہے, میں اس بات پر قائم ہوں. آپ اس بات پر قائم ہیں, لیکن فیصل واوڈا مکر گئے. انہوں نے کہا جی کوئی اگر ایسا ایکس وائی زی کچھ بھی کرے گا تو میں اچھالوں گا, میں فٹ بال بناؤں گا, اور ہر انسان کی عزت ہے, معافی مانگ لوں گا. نو ون از اے چلڈرن آف اے لیسر گاڈ. بالکل ٹھیک ہے, ہم تمام مسلمان ہیں, اسلام مساوات کی بات کرتا ہے. بات یہ ہے کہ کوئی اسلام مساوات کی بات کرتا ہے, اور اسی لیے ایک ایسے کیس میں جس میں عمران خان کو بلا وجہ اندر رکھا گیا ہے, آپ کا پی ایم لپ سرونگ کرتا ہے کہ جی آئے مذاکرات کریں, نکال دیں اس کیس میں سے باہر. ویسے 3 بجے تک فیصلہ آ جائے گا اور بری ہی ہوں گے, اس میں ختم ہی ہوگی ان کی سزا, بریت تو نہیں ہے, ختم ہی ہوگی. اس سسپینشن آف سینٹنس کا کیس ہے. دیکھیں میں یہ بات کر رہا تھا کہ میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میں گناہگار شخص ہوں. میں کسی کے اوپر ایسی بات نہیں کروں گا جس بات کے اوپر انسان یہ کہے کہ جناب کہ وہ فلاں شخص نے یہ گناہ کیا ہے. اب میری اب بات سنیں, عدت کیس میں ابھی درخواست ضمانت جو ہے ان کی مسترد ہوگی. یس, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ نہیں ہوگی, لیکن اٹس نوٹ بیکاز کہ وہ کوئی ان کی اپلیکیشن سسپینشن آف سینٹنس جو ہے وہ ابھی ٹرائل بیسکلی کنکلوڈ کرنا ہے جی. میرے سے ایک ہفتے کے اندر ان کو کچھ نہیں ملا, انہوں نے جو اب توشہ خانہ 2 بنانا تھا, مجھے اس وقت شدید غصہ آیا. ایک ہفتے کے اندر یا 10 دن کے اندر ٹرائل نے کنکلوڈ ہو جانا ہے. اب یہ جو 10 دن کا ٹائم ہے, ان 10 دنوں کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹرائل کنکلوڈ ہو کے مین فیصلہ ہو جائے گا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ بظاہر اس کیس کے اندر بانی تحریک انصاف اور بشرا بیگم کو کی بریت ہونی چاہیے اور ہو جائے گی. یعنی کہ اب ایک اور چیز یہ لوگ اور ایکسپوز ہو گئے پی ایم ایل این والے, کہ جب انہیں توشہ خانہ 2 میں کچھ نہیں ملا, جب انہیں یہ القادر یونیورسٹی میں کچھ نہیں ملا, تو انہوں نے کہا ہم اتنے گر چکے ہیں, ہم صرف لپ سروس کرتے ہیں. ہم پی ایم یہ جو فارم 47 کے پی ایم ہے جو کہتے ہیں مذاکرات کریں, آج جب کچھ نہیں ملا تو ایک اتنا گھٹیا کیس, اتنا گھٹیا ایتھیکلی رانگ کیس, اس میں ان کی درخواست مسترد کر دی. تو یہ لیول ہے آپ سسپینشن آف سینٹنس میں کہہ رہا ہوں, ٹرائل کمپلیٹ ہونے والا ہے نا, تو آپ تو ٹرائل کمپلیٹ ابھی کیا سسپینشن آف سینٹنس کرنی ہے, ٹرائل کمپلیٹ کر کے آرڈر کر دیں گے. ٹرائل نہیں مطلب اپیل پر مرکزی اپیل کے اوپر فیصلہ آ جائے گا. آج ان کے پاس تو پاورز تھی نا, پاورز تھی, کہہ دیتے عمران خان کو باہر آنے دیں, بشرا بی بی کو. عمران خان تو نہیں آ رہا باہر, یہ دیکھیں, یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ آپ کے قول و فعل میں تضاد. وجہ یہ ہے کہ ایک تو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر حسن یہ بات نہ, عدالت سے سزا یافتہ مجرم اڈیالہ جیل کا قیدی عمران احمد نیازی, بھگوڑا نہیں تھا, کوئی بھگوڑا نہیں تھا. عدالت جو بھی قیدی تھا
لپ سروس کرتا ہے فارم 47 کا پی ایم, آئیں جی آئیں ہم سے مذاکرات کریں, اور پھر آپ ان کو کہتے ہیں, مطلب آپ ان کی ایک ترجمانی کرتے ہیں. یہ پی ایم ایل این اتنی برے سے ایکسپوز ہو چکی ہے کہ آج ایک گھٹیا سے کیس میں ایک پردہ نشین پی ایم ایل این کا کیا تعلق ہے؟ پی ایم ایل یہ کس نے فیک کیسز بنائے, کس نے عدت کیس کس نے بنایا؟ خاور مانی کا اس کا ایکس ہسبینڈ ہے بشرا بیگم کا, جس کے ساتھ 30-35 سال رہی ہے, وہ بندہ ایپلیکینٹ کے اوپر ہے. 4 سال کی شادی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. جیسے ہی عمران خان پہ کیسز بنتے ہیں, خاور مانی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے آتے ہیں, اور ایک گندا کیس جس میں اتنے گندے الزامات لگاتے ہیں. اب بشرا بیگم رہی ہے نا, she choose to live with that person for 3 decades. mentally sick person with a mentally sick person. تو یہ بشرا بیگم کی چوائس تھی نا, بشرا بیگم کی چوائس نہیں تھی, یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا تھا آسمانوں پر. جو اب اس میں میرا کیا تعلق ہے خاور مانکا کے ساتھ؟ ہاں, لیکن بشرا بیگم کا تعلق خاور مانکا سے ہے, اور عمران خان کا تعلق بھی خاور مانکا کی سابقہ اہلیہ سے ہے, جو کہ اب اس کی موجودہ اہلیہ ہے, اب اس کی اہلیہ ہے. تو ان کا تعلق تو آپس میں بنتا ہے, میرا کیا لینا دینا ہے؟ آپ نے کچھ کیا لینے دینا ہے؟ یہ تو جانے عمران خان. جب کوئی کیس نہیں ملا تو ہم نے اتنا ان ایتھیکلی عمران خان کی پہلی بیوی کو یہودی کہہ دیا, 24 سال کی لڑکی کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا. اس کے بعد دوسری فیملی سے نہیں ہے جی, جو پہلی بیگم تھی علیہ گولڈ سمتھ فیملی نہیں ہے. عمران خان سے شادی جب کی تھی اس وقت وہ پاکستان کی بہو تھی, وہ پاکستان کی بیٹی تھی. جمائمہ گولڈ سمتھ, دیکھیں آپ آج بھی عمران خان کے بیٹوں کی ماں ہے. جی, عمران خان کے بیٹوں کی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. عمران خان صاحب جو کہ خود کہتے ہیں جو ان کا سب سے قیمتی زاسا ان کی اولاد ہے, وہ انہوں نے امریکہ میں چھوڑی, برطانیہ میں چھوڑی ہوئی ہے. ان کی جو اولاد ہے وہ برٹش نیشنل ہیں, وہ وہاں پر رہتے ہیں, انگریزوں والی پرورش وہ برٹش نیشنل ہیں. یہ حمزہ شہباز شریف, حسن شریف, اور یہ جو XYZ جن کے ون ہائٹ پارک میں پیلسز ہیں, وہ وہاں کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ وہ تو برٹش نیشنل نہیں ہے, وہ تو وہاں پیدا نہیں ہوئے. حمزہ شہباز کا نواز شریف فیملی کا کیا مقابلہ عمران خان کریں گے؟ بالکل بالکل کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ان کی تو فائنینشیل کنڈیشنز ان کی جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ میاں شریف نے اپنی زندگی میں ایک ایمپائر کھڑی کر دی تھی کرپشن سے. ایمپائر ود عوام کا پیسہ کدھر سے؟ اس ٹائم تو وہ سیاست میں ہی نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے, سیاست میں تو نواز شریف صاحب پہلا آدمی تھا ان کی فیملی کا جو سیاست میں آیا ہے. تو جو ایمپائر کھڑی کی ہے وہ میاں شریف نے کھڑی کی ہے. پاناما کیس نہیں پڑھا آپ نے؟ میں نے بالکل پڑھا ہے, میں نے بالکل پڑھا ہے. اسی لیے سب کو پتا ہے کہ کہاں سے اتفاق فاؤنڈری کہاں سے آئی تھی. آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک کے اندر جتنی یہ جو آپ کی زرعی مشینری تھی وہ یہ لوگ بناتے تھے. تو پھر اسی لیگیسی کو چلاتے, محنت کرتے, کرپشن نہ کرتے. حدیبیہ ملز کا کیس نہ آتا, دبئی لیکس نہ آتی. سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں. بالکل سونے کا چمچ. حمزہ شہباز سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں. جس طرح ان کا کیا مقابلہ؟ مسلمانوں کی ہسٹری اٹھا کے ان کا کیا مقابلہ؟ تو مسلمان سب سے عمران خان مقابلہ کریں گے ان سے فائنینشلی؟ عمران خان کا ان سے مقابلہ ہے بھی نہیں, جس کی لوگوں کی جیبوں پر نظر ہوتی ہے. اچھا, جن کی لوگوں کی جیبوں پر نظر ہوتی ہے. میں نے تو کسی کو آج تک, میں القادر کی زمین مفت میں لے لی. اچھا ٹھیک ہے, لے لی. اس کے اوپر کنسٹرکشن مفت میں کرا لی. کیوں کرائی؟ بچوں کے لیے تعلیمی ادارہ بنایا گیا. شوکت خانم کا پلاٹ لیتے ہیں جناب پنجاب حکومت سے, نمل کا پلاٹ لیتے ہیں پنجاب حکومت سے, اور پھر اس کے اوپر کنسٹرکشن کے لیے لوگوں سے پیسے لے کے لگا دیتے ہیں. فائدہ ہوتا ہے عوام کو. آپ نے کون سی کنٹریبیوشن ہے, اپنے جیب سے کون سے پیسے لگائے ہیں؟ مریم صاحبہ کے ڈائمنڈز کی آپ نے دیکھی ہے ورتھ؟ مریم صاحبہ کے آپ نے بیگز دیکھے ہیں؟ جی بالکل. وہ کس طرح سے آتے ہیں. ہماری عام عوام تو نہیں لے سکتی. آپ لے سکتے ہیں. آپ کو ابھی ایف بی آر کا نوٹس ایک اور بھی آ جائے گا. آج آپ کی آن ریکارڈ یہ بات ہے. اللہ کا شکر ہے, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں جی, اللہ کا شکر ہے. اچھا چلیں, آپ کے پاس ایک لیگیسی. میرا دادا اسلام آباد کا بڑا ذمہ دار تھا, میں کوئی بھوکے کے گھر سے تھوڑی ہوں. بالکل ٹھیک ہے, میں لوں گا جو کمال, جو کھا لیا, جو لگا لیا, جو خدا را دے دیا, وہ آپ کا. آپ کی بات بالکل. جو آپ نے یہ دیکھا بہت اچھا کرتی ہے مریم نواز, وہ ہرمیز اٹھائے, وہ لوئی بتائیں کرے. میں خود لورا پہنا پہن رہا ہوں جوتے. ٹھیک ہے, مریم نواز کے ہسبینڈ کی اتنی ورتھ نہیں ہے کہ وہ اتنے ڈائمنڈز, اتنے بیگز, اتنے گوچی کے بیگز, اتنے آرمیز کے شوز, وہ سب وہ افورڈ کر سکیں. ان کے والد کی ورتھ ہوگی کرپشن سے, ان کے ہسبینڈ کی اتنی ورتھ نہیں ہے. انہیریٹنس سے. انہیریٹنس. چلیں ٹھیک ہے. ایک اور پرابلم ہو جاتی ہے, عمران خان کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے, پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز آپس میں ہی ان کے کانفلکٹ چل رہے ہیں. ایک جو ہے ان کا فارورڈ بلاک سٹارٹ ہو گیا ہے, اس کا کریڈٹ پھر کس کو جاتا ہے؟ پارٹی کو آپس میں ہی لڑوا لیں. پارٹی میں بیسکلی جو سین وائسز ہیں ان کو پیچھے کر دیا گیا ہے, اور جو ویسے لوگ ہیں جو کہ اپنی پروجیکشن چاہ رہے ہیں انہوں نے اپنی ایک منوپلی بنا لی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کس نے کرنی ہے, یہ جو اگر ملاقات کسی نے کرنی ہے تو اس کے لیے اس کو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں, اور یہ بڑا مشکل ہو چکا ہوا ہے. تو ایسے سنجیدہ لوگ جو کہ پہلے کے تجربہ کار ہیں, جو پہلے پارلیمنٹیرین یا اچھی پوسٹوں پر رہ چکے ہیں, ان لوگوں کو مکمل اگنور کیا گیا ہے. تو اس لیے جو بہت سے لوگ ہیں لائک اب شہریار آفریدی دیکھیں کہ جس طرح کہ وہ اس وقت انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, وہ کہ ان کو دوبارہ منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہت سے لوگ ابھی نالا ہیں. اب بات اب کیا ہونی ہے,
یا تو اس معاملے کو یہیں پر یہ روک لیا جائے, کس طرح سے لیڈر جیل میں بند ہے جس سے کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا. سیکنڈ ٹیئر بھی تو لیڈرشپ ہوتی ہے نا, تھرڈ ٹیئر بھی ہوتی ہے نا. سارے کام اب نواز شریف خود نہیں کر رہے ہوتے نا, یہ سارے کام آصف زرداری صاحب تو نہیں کر رہے ہوتے, سارے کام جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان تو نہیں کر رہے ہوتے, لیکن وہ باقی دیگر لوگوں کو بھی اپنی جو ٹاسک اسائن کر دیتے ہیں. تو ابھی جو ملاقات کے لیے جا رہے ہیں کچھ سنجیدہ لوگ ہیں. دیکھیں بیرسٹر گور اگر وہ چاہیں تو وہ لوگوں کو منا سکتے ہیں, ان میں ایک کیپیسٹی ہے. صدار جو ہے لطیف کوثر صاحب ان کو کہیں, یا دیگر, یعنی اب شیر افضل مروت کو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے, شیر افضل مروت کو دوبارہ لائم لائٹ کے اندر لانا چاہیے. کیونکہ پی ٹی آئی میں کچھ ایسے, میں یہ کہوں گی, کچھ ایسے سائیکو اور سک لوگ ہیں جو کہ عمران خان تک کسی کو پہنچنے ہی نہیں دیتے, اور کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کے کانوں تک وہ بات پہنچائیں جو ان کو بری لگے, اور جو اچھے لیڈرز ہیں, جو اصل میں لیڈرز ہیں, وہ ان کی رسائی خان تک ہونے ہی نہیں دے رہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر ایسے لوگ ہیں. دیکھیں علی محمد خان ایک اچھا انسان ہے, آپ دیکھیں کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب سنجیدہ آدمی ہیں. اب اس طرح کے لوگوں کو اگر وہ ٹاسک ملتا ہے, وہ اپنا کام جو ہے وہ کرتے ہیں, تو لوگوں کو منا سکتے ہیں. ان کی کچھ ریزرویشنز ہوں گی نا, ان کی ریزرویشنز کو دور کیا جائے, اور اگر یہ ریزرویشنز وہ دور نہیں کرتے تو پھر ابھی 27 ہیں جو بتائے جا رہے ہیں, کل شاید 100 بندہ اور ہو جائے جو کہ شاید پارلیمنٹری نہ بھی ہو, لیکن وہ بھی پھر پارٹی سے اپنی رائے جدا کر سکتا ہے. تو جب خرابی ہو رہی ہو تو خرابی کو شروع میں روکنا چاہیے, نہ کہ وہ بڑھ جائے. یعنی اگر ایک زخم ہے تو اس کو کینسر بننے سے پہلے اگر آپ کچھ افیکٹولی میجرز کر لیں گے, اس کی کوئی آپ مرہم پٹی کرا لیں گے تو بچت ہے. ادروائز پھر کئی دفعہ جو ہے اگر پاؤں کے اوپر کوئی زخم ہوتا ہے تو وہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ جو پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے جب ہوتی ڈائبٹیز ہوتی ہے. تو یہ اسٹارٹ ہو گیا کام. اس کام کو روکنے کے لیے ان کو سیریس ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو نہیں کریں گے اس کا نقصان ہوگا پارٹی کو. سنی اتحاد کونسل ریزرو سیٹس آج بھی پروسیڈنگز چل رہی ہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو میں پہلے دن والی بات کر رہا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل کو ایک ریزرو سیٹ مل گئی تو موزہ ہو جائے گا. وہ ان کا حق نہیں ہے. حسن آپ کو نہیں لگتا آرٹیکل 51 پڑھ لیں, بڑا واضح ہے. ٹھیک ہے, آرٹیکل 51 میں بڑا کلیئر ہے کہ جی اس کو ایک سیٹ سیکیور کرنا مست تھا. انہوں نے الیکشن ہی لڑا اپنی سیٹ کے اوپر, تو اب وہ کس طریقے سے ان کو سیٹ مل سکتی ہے؟ اب ججز جو ہیں وہ اپنے خواہشات کا اظہار کئی کر رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کو یہ مخصوص نشستیں دے دی جائیں. اب معلوم نہیں کہ ان کے دل میں یہ جذبات کیوں ابھرے ہیں, وہ کیوں, کہاں سے یہ طلب اٹھ چکی ہے, یہ کہاں سے طلب اٹھ پڑی ہے, کہاں سے ان کے اندر جو ہے نا یہ جذبہ جاگا ہے. سپریم کورٹ کو لگا کہ ہمیں جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں اس کو اب کریکٹ کر دیتے ہیں تاکہ دنیا میں ہماری تھوڑی سی عزت بچ جائے. آپ لائر ہے نا, اب 185(3) کی اپیل ہے. 185(3) کی اپیل میں جو پریئر ہوگی, جو اپیل ہوگی, اسی پیپر بک میں سے جانا پڑے گا نا. لیکن جو ججز کے ریمارکس ہیں, وہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل کہہ رہے تھے کہ آپ وہ باتیں فرما رہے ہیں جو کہ ان کی اس پیپر بک میں اپیل میں ہے ہی کچھ نہیں. جو آرڈر امپیور آرڈر کو انہوں نے چیلنج کیا, جو پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر انہوں نے چیلنج کیا ہے, آپ اسی تک آپ نے ریسٹرکٹ رہنا نا. یہ کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر, کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے دوبارہ لاڈلا پن اور سہولت کاری ہم فراہم کر دیں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا. تو لاڈلا پن نہیں ہوگا نا, کیونکہ سپریم کورٹ اتنے ایک بہت ہی اچھے اور بہت ہی انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے, تو اس میں کچھ بھی لاڈلا پن تو نہیں ہونا. جو بھی ہونا ہے فیکٹس اینڈ فگرس پہ ہونا ہے, اور جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو شاید سدھارنے کی کوشش کیجیے. تھینک یو ویری مچ حسن, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہمارا جو چینل ہے آزاد سیاست, اس کو سبسکرائب کیجیے گا, اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا.